10 دن میں اگر یہ جو انہوں نے اضافہ کیا ہوا ہے یہ واپس نہیں لیا تو ہم گورنر ہاؤس اور شارع فیصل پہ دھرنے بھی دیں گے۔ حافظ نعیم الرحمان نے اعلان کیا ہے کہ اگر حکومت نے 10 دن میں کے الیکٹرک کی لوٹ مار، بجلی کی قیمتوں میں بے تحاشا اضافے اور گیس کی لوڈ شیڈنگ کو فوری ختم نہ کیا تو جماعت اسلامی نہ صرف اس ظلم کے خلاف قانونی کارروائی کرے گی بلکہ شارع فیصل پر دھرنا اور گورنر ہاؤس کا گھیراؤ کرے گی۔ کے الیکٹرک نے تو ان کے دبئی چیپٹر کو پی ٹی آئی کے فنڈنگ کی ہوئی ہے، ان کو جو ہے وہ یہ پوری الیکشن کیمپین چلانے میں پیسے دیے ہوئے ہیں۔ پیپلز پارٹی اس لیے نہیں کرتی کہ ان کا کے الیکٹرک سے حساب کتاب بندھا ہوا ہے۔ ایم کیو ایم کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ ان کے تو ریکوری افسر ایم کیو ایم کے لوگ ہوا کرتے تھے۔ ہم جانتے ہیں کہ کوئی پارٹی کے الیکٹرک کے خلاف بات نہیں کرتی ہے، اس لیے اس پورے عمل میں لوگ کس طرف جائیں؟ ہم ان سے یہ کہتے ہیں کہ جماعت اسلامی نے اس پورے ایشو کو ٹیک اپ پہلے بھی کیا تھا اور اب بھی ہم کر رہے ہیں، ہم یہ ظلم نہیں ہونے دیں گے۔ پوری قوم یہ جاننا چاہتی ہے کہ وزیر اعظم عوام دشمن ادارے کے الیکٹرک کے سی ای او عارف نقوی کو اتنی رعایت اور ڈھیل کیوں دے رہے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے، چوری اور ڈاکے کا پورا نظام اور ایک حکمران طبقہ ہے جو ہمارے اوپر مسلط ہے، جو ہر فیلڈ میں موجود ہے، لیکن اب تو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ لیکن اب پتہ چلا کہ جو سب سے بڑا ڈاکو ہے عارف نقوی، میں اس لیے نام لے کر بات کر رہا ہوں کہ جو فاؤنڈر سی ای او ہے کے الیکٹرک کا، وہ تو ہمارے اس وزیر اعظم کی بھی کور ٹیم کا حصہ ہے۔ اس کو دبئی میں سزا ہو گئی، اس کو جو ہے وہ لندن میں سزا ہو گئی، دبئی میں اس کو پینلٹیز کی ہسٹری کی سب سے بڑی اس کے اوپر لگ گئی، وہ بھاگا اور چھپا ہوا پھرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کو ابھی بھی ہاؤس اریسٹ کر کے رکھا ہوا تھا، اور وہ اپنی مرضی کی چیزیں پوری دنیا میں اب اس کی دال نہیں گل رہی۔ وہ ایک فراڈ کیسز کے اندر پکڑا جا رہا ہے، لیکن پاکستان میں اس کو پرائم منسٹر کی سپورٹ حاصل ہے۔ وفاقی حکومت نیپرا اور کے الیکٹرک کی جانب سے 4.90 روپے فی یونٹ کے اضافے کی صورت میں زندگی اجیرن کرنے والے شرمناک اقدامات کیے ہیں۔ مجموعی طور پر آئی ایم ایف کے شکنجے میں ہم ہیں۔ آئی ایم ایف کا ایشو یہ نہیں ہے کہ انڈسٹری آگے بڑھے، آئی ایم ایف کا ایشو یہ ہے کہ کسی طرح آپ ٹیکس پورا کریں، اور ٹیکس پورا کرنے کے لیے جتنا آپ مہنگائی کر سکتے ہیں کریں، جتنا پیٹرول کی قیمت بڑھا سکتے ہیں، جتنی گیس کی قیمت بڑھا سکتے ہیں، جتنی بجلی کی قیمت بڑھا سکتے ہیں وہ بڑھائے جائیں۔ تو اس لیے اس وقت ہم بدترین طریقے سے آئی ایم ایف کے شکنجے میں ہیں، اور کتنے ہی دعوے حکومت کر لیں، لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ حکومت ہو یا پچھلی حکومت ہو، یہ سارے کے سارے 1% بھی کوئی تبدیلی نہیں ہے، ایک ہی مائنڈ سیٹ ہے۔ آئی ایم ایف کے غلاموں کا ایک گھیرا ہے جو وزیر اعظم کے گرد موجود ہے۔ حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ گیس بحران نے زندگی عملاً مفلوج کر دی ہے۔ گیس نہ گھر کے چولہوں میں ہے، نہ ہی سی این جی اسٹیشنز میں۔ ایک طرف آپ دعوے کرتے ہیں کہ ہم ایکسپورٹ بڑھا رہے ہیں، اور دوسری طرف آپ صرف اپنی نااہلی کی وجہ سے یہ 8 دن بعد کیسے گیس بحال ہو جائے گی؟ اس لیے کہ آپ کی امپورٹ جو ہے ایل این جی کی آپ نے لیٹ کی ہوئی ہے، آپ نہیں پراپر طریقے سے لوگوں کو سپلائی کر رہے ہیں، اور وہ پراپر فنکشننگ نہیں ہے، جس کے نتیجے میں جو گیس ہم لے رہے ہیں وہ انڈسٹریز تک اور جو ہے صارفین تک پہنچ سکے۔ تو ان کی اس نااہلی کے نتیجے میں ملک کا تاثر بھی خراب ہوگا، ایکسپورٹ پہ بھی اثر پڑے گا، اور اس ملک کے بارے میں جب یہ ایک دفعہ لوگوں کو ذہن میں آ جائے کہ یہاں تو کوئی بھی آرڈر جو ہے وہ کسی وقت بھی کبھی بجلی اور کبھی پانی اور کبھی گیس کی وجہ سے پورا نہیں ہو سکتا، تو پھر لوگ کیوں نہیں دوسرے ممالک میں جائیں گے؟